بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے ہی واٹس ایپ کھولا، بڑی جانکاہ اور غمگین کرنے والی خبر سامنے آئی، اور یہ خبر تھی رئیس المحدثین اور صدر المدرسین اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالی کی وفات کی دردناک خبر سامنے آئی۔ دل ماننے کو تیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ ابھی اس سلسلے میں بات ہوئی کہ بھئی وقت اجل آ جائے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت دیوبند سے برائے علاج بمبئی تشریف لائے، اسپتال میں زیر علاج رہے، پھر صحت مند ہو گئے۔ پھر دوبارہ جو ہے درس کا سلسلہ، قرآن کریم کے تفسیر کا سلسلہ بمبئی میں جاری فرمایا، فیض دوبارہ جاری ہوا، خوشیاں ہو گئی، اور اس خبر کو بہت خوشی کے ساتھ پڑھا گیا کہ حضرت تفسیر فرما رہے ہیں، بمبئی کو فیض مل رہا ہے۔ بمبئی کو کیا، پورے عالم کو فیض تو مل ہی رہا تھا حضرت کا۔ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں حضرت کے، اور سب اونچے اونچے مقامات پر فائز ہیں۔ اللہ نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو تربیت کرنے کی ایسی بہترین صلاحیت عطا فرمائی تھی، پڑھانے کا ایسا بہترین ڈھنگ عطا فرمایا تھا۔ دارالعلوم کے اسباق میں حضرت کا سبق مقبول ترین سبق مانا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نہایت عالی شان مقام عطا فرمایا تھا۔ بچپن سے علم پر بے حد محنت فرمائی تھی، رات دن علم کے اندر لگے رہتے تھے۔ فرمایا کہ پڑھانے کا زمانہ شروع ہوا، روزانہ 500 صفحے کا مطالعہ کرتا تھا۔ 500 صفحے کا مطالعہ، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہاں لکیر بنا دیتا تھا، لیکن پھر آگے پڑھتا رہتا تھا، مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ علامہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے بہت خدمت کی، حضرت کی بکریاں بھی چرائی، اور حضرت نے دعائیں بھی بہت دی۔ جب فارغ ہو کر چلے تو حضرت کے پاس گئے تھے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت نے بڑی قیمتی قیمتی نصیحت فرمائی کہ پڑھایا کیسے جائے گا، وہ حضرت نے خود بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد راندیر تشریف لائے، 8 سال تک راندیر میں پڑھایا اور بہترین طریقے پر پڑھایا، اور یہاں بھی ایک ممتاز استاد کی حیثیت سے میرے والد صاحب کے ساتھ خاص رفاقت رہی، بہت محبت فرماتے تھے میرے والد صاحب سے، اور میرے والد صاحب بھی ان کو بہت چاہتے تھے، اور پڑھانے کے لیے سامنے سے کتابیں دی میرے والد صاحب نے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھے فلان کتاب چاہیے، کہا ہاں لے جاؤ، پڑھاؤ، خوشی سے پڑھاؤ، شوق سے پڑھاؤ۔ شوق سے پڑھانے والے آتے کہاں ہیں؟ جن کو خود آگے بڑھنے کا، پڑھانے کا شوق ہو۔ ترمذی شریف پڑھانے کے لیے کہا، وہ بھی دے دی۔ اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا اجمیری صاحب سے
ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا بااخلاق، ایسا مخلص آدمی نہیں دیکھا کہ میں نے بخاری مانگی تو فرمایا وہ بھی آئندہ سال پڑھانا. لیکن آئندہ سال کس کو معلوم تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں تقرر ہو جائے گا؟ ایک طرف حج کا پیغام آیا اور ایک طرف جو ہے دارالعلوم دیوبند آنے کا پیغام آیا. تو مشورہ کیا میرے والد صاحب سے، کیا کروں؟ میرے والد صاحب نے فرمایا دارالعلوم دیوبند چلے جاؤ اور وہاں جا کر پڑھاؤ، پھر اللہ تعالیٰ حج میں بھی لے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کئی حجیں حضرت کو نصیب فرمائی. کتاب الحج دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. اپنی رائے جو ہیں وہ ظاہر فرمائی. اللہ نے علم میں نہایت عالیشان اور بڑا محققانہ درجہ عطا فرمایا تھا. حدیث پر بہت گہری نظر رکھتے تھے. اس ترمذی شریف کا درس نہایت مقبول تھا. تحفۃ الالمعی کے ذریعے سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ علم پر حضرت کی کتنی گرفت تھی اور کتنا گہرا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. نمبر 2، پھر تحفۃ القاری دیکھیے، بہترین جو ہے بخاری کی شرح فرمائی اور لوگوں کو جو تشنگی تھی اس کو دور فرمایا. پھر دیکھیے رحمت اللہ الواسعہ جو حجت اللہ البالغہ کی شرح ہے، وہ کئی جلدوں میں تحریر فرمائی. لکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا. شکایت کرتے تھے کہ گجراتی علماء مطالعہ نہیں کرتے. اور ہدایت القرآن وہ دیکھیے، فوز الکبیر کی شرح لکھی، العون الکبیر، پھر اس کی بھی اصلاح فرمائی، اس کا بھی نیا ایڈیشن سامنے آیا. مسلم شریف کے مقدمے کو بھی تحریر فرمایا، اس کی بھی شرح فرمائی. اس کے علاوہ محفوظات کا سلسلہ تھا. نحو و صرف میں بھی رسالے مختلف لکھے. اور اب دیوبندیت پر کچھ لکھنا چاہتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، ہر وقت کام میں مصروف اور علم میں مصروف رہتے تھے. طلباء کو نصیحت فرماتے رہتے تھے، گاہے بگاہے چٹکلے بھی سناتے تھے، علمی واقعات بھی بیان فرماتے تھے. رنگ رنگ حضرت کی تقریر رہتی تھی. عالمانہ اسلوب تھا، علمی انداز تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں اور بڑے کمالات سے نوازا تھا. آپ کی دعاؤں سے آپ کی اولاد و احفاد بھی اسی شان کی ہے. صاحبزادے سب کام کے اور علمی کارنامہ انجام دینے والے. آپ کا مکتبہ الحجاز بڑا کامیاب مکتبہ ہے. کتابیں دستیاب ہوتی ہیں، لوگ وہاں سے منگواتے ہیں. بہرحال حضرت بمبئی میں زیر علاج ہوئے. اچھے ہونے کے بعد پھر دوبارہ طبیعت بگڑی، دوبارہ زیر علاج رہے اسپتال میں. ادھر ادھر کی خبریں آتی رہی، بھروسہ نہیں آیا. حافظ آصف صاحب سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے کچھ حالات بتائے. اور آج تو یہ جان کا حادثے کی خبر آ ہی گئی کہ حضرت دنیا میں نہ رہے اور آخری دم تک دین کا کام، علم کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمایا. اب دیکھیے یہ سب خدمات کا صلہ اللہ نے کیا دیا. ماہ رمضان نصیب فرمایا اور اس میں بھی آخری عشرہ جو ہے وہ عطا فرمایا اور اپنے یہاں بلایا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرما دے اور حضرت کے علمی فیض کو شاگردوں کے ذریعے سے، ان کی اولاد و احفاد کے ذریعے سے عالم میں جاری رکھے.
عالمی فیضان کا ایک سلسلہ تھا جو رک گیا. احادیث کی جو خدمت ہو رہی تھی، تفسیر کی جو خدمت ہو رہی تھی، اور جو حضرت کا نرالا انداز رہا، اس سے ہم محروم ہو گئے. لیکن حضرت اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے علوم کے ذریعے سے زندہ رہیں گے، ہمارے درمیان رہیں گے، ہمیشہ ایصال ثواب کرتے رہیں. حضرت کی علمی کاوشیں جو ہوئی ہیں اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ تعالی حضرت کے درجات کو آخرت میں بلند فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرمائے، اور اولاد و احفاد کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے. قبر میں نور برسائے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے. اہلیہ محترمہ پہلے دنیا سے تشریف لے گئی تھیں، اور بعد میں حضرت جو ہے ایک عرصے دراز کے بعد اللہ اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرمائے، اور آپ کے علمی فیضان کو تادم قیامت جاری رکھے اور لوگ اس سے برابر فیضیاب ہوتے رہیں. اسی دعا کے ساتھ آج کی بات کو ختم کرنے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور حضرت کی روح کو بخشتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا. اللهم حصل مرادنا إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آتنا ولا تحرمنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له مغفرة تامة وارحمه رحمة عامة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ما بقیہ دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو روزوں کے سلسلے میں، عبادتوں کے سلسلے میں کمیاں رہ گئی، کوتاہیاں رہ گئی، غفلتیں ہو گئی، اللہ سب کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اپنے فضل سے نجات من النار کا ذریعہ بنا دے. اے الہ العالمین ہماری اولاد کی، احفاد کی، اے اللہ رشتہ داروں کی، تمام مسلمانوں کی اے اللہ مغفرت فرما دے. تراویح، روزے، عبادتیں، سخاوتیں قبول فرما لے. داد و دہش کو منظور فرما لے. جن مخیر حضرات نے اب تک کام کیا ہے، خدمتیں کیے کر رہے ہیں،
سحری افطاری کے انتظام کر رہے ہیں، اے الہ العالمین سب کو بہترین بدلے عطا فرما، ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ پسماندگان کو، اور ہم سبھی ان کے پسماندگان میں ہیں، اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما، کہ اولاد کو خاص طور پر صبر عطا فرما۔ اللہ ان کے علمی فیضان کو قبول فرما، اللہ ان کی علمی کاوشوں کو قبول فرما، حدیث اور قرآن کریم اور فقہ کی بہترین جو تشریحات ہیں ان کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین تعدم قیام ان کے علم کے فیضان کو جاری ساری فرما۔ عافیت والی زندگی ہم سب کو اللہ ایمان اس کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرما۔ اللہ جب جانے کا وقت ہو تو خاتمہ بر ایمان فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرما، اور جتنے مرحومین علماء اور مومنین ہیں تمام کی مغفرت فرما، اعلی علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرما۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔